اسرائیل کو قطر پہ کیوں حملہ کرنا پڑا؟ اسرائیل کو شام اور یہ سارے علاقوں کی طرف کیوں وہ کرنا پڑا؟ قطر کے حملے کے نتیجے میں عربوں کو عدم تحفظ کا احساس جو ہوا تو قطر کے حملے کی وجہ سے ہوا. تو قطر پر حملہ کرنے کی ضرورت اسے کس، یعنی وہ اگر غزہ میں کامیابی حاصل کر چکا ہوتا ہے تو اسے مزید کوئی اس طرح کا اقدام کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ اس کی فرسٹریشن ہے، اس نے اصل میں میسیجنگ کی ہے نا کہیں. تو جہاں تک میرا تعلق ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں تو انڈیا پاکستان جنگ کو بھی مشرق وسطیٰ کے حالات کے ساتھ جوڑوں گا، کیونکہ یہ وہ پوٹینشیل تھا جو اب ظاہر ہوا ہے نا کہ آپ جا کے عربوں کے محافظ بن کے بیٹھ گئے. اس کا خطرہ پہلے سے محسوس کیا جا رہا تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا امریکی تھنک ٹینکوں کو اس کا اندیشہ نہیں ہوگا، کیا اسرائیل کو اس کا اندیشہ نہیں ہوگا؟ تو اب اس کا کاؤنٹر پلان کیا تھا؟ یہ جو 20 سال سے پاکستان میں جاری جنگ ہے، یہ در حقیقت اسی لیے تو ہے نا کہ جب تک پاکستان کو ان آرم نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ کہ اس کو ڈی نیوکلرائز نہیں کیا جاتا اور ڈی ملٹرائز نہیں کیا جاتا، اس وقت تک مشرق وسطیٰ میں آپ اپنا نقشہ روب عمل نہیں لا سکتے. تو بہت ساری کوششوں کے بعد ظاہر آخری قدم کس نے اٹھانا تھا؟ انڈیا نے. اور یہاں پہ بہت ساری ناکامیوں کے بعد وہ مجبوراً انڈیا کو وہ قدم اٹھانا پڑا اور وہ گلے پڑ گیا. اس نے ہمارا پوٹینشیل ظاہر کر دیا. یہ وہ اپورچونٹی جو بنی تھی، اس چانس کو ہم نے پوری طرح اویل کیا اور دنیا کے اوپر اپنی دھاک بٹھا دی. تو وہ تو ہمارے پورے سارے جو ہے نا ملٹری مائٹ کی ایک اچھی مارکیٹنگ ہو گئی. اوپننگ تو تھی تو کس نے پرووائڈ کی؟ یعنی اگر اسے پیچھے ٹریس کریں تو جا کے بات اسرائیل اور غزہ تک ہی پہنچے گی. تو اس لیے دیکھیں، بس اللہ تعالیٰ کے منصوبے بڑے ہوتے ہیں. یہ مسلمان تو یہ پلان نہیں بنا سکتے تھے، اور جب یہ نہیں بنا سکتے تھے تو کسی نے تو بنانا تھا. وہ کون ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے کون پلاننگ کرتا ہے؟ مسلمانوں کے دشمن بھی پلاننگ کرتے ہیں، میں بھی پلاننگ کرتا ہوں. انہم یکیدون کیدا واکیدوا کیدا. یہ نہیں کہا کہ مسلمان بھی پلاننگ کرتے ہیں، میں کرتا ہوں ان کی طرف. تو بس یہ اب جو آخری دور ہے نا، اینڈ ٹائمز، یہ ہم اس میں گویا داخل ہو چکے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے اس کا مرکز جو بننا ہے، جو تقریباً سارے مذاہب میں جس کا ذکر ہے، آرمگڈان، ہرمجدون، بڑی جنگ جو ہے، اس کا سینٹر تو یہی ہے نا، مشرق وسطیٰ ہے اور شام کی وادی ہے. اس حوالے سے گویا وہ ہم اس ایرا میں ہیں، جنگوں کے سالوں میں ہیں. اور یہ تو اب میرا خیال ہے کوئی بندہ اگر مخلص ہو نا، انصاف پسند، تجزیہ نگار، اس سے غرض نہیں ہے کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ ہی سچا ہے. تو اسے نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کی دنیا ختم ہو رہی ہے اور ایک نئی دنیا وجود میں آ رہی ہے. ابھی چائنا کا نام ہے، لیکن یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ آنے والا دور توحید کا دور ہے، اور یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے. تو یہ سارا اصل میں اس طرف پیش قدمی ہو رہی ہے. مسلمانوں میں مزید بہتریاں آئیں گی، آہستہ آہستہ آئیں گی، ایک دم نہیں آئیں گی. لیکن یہ کہ بہرحال کام اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا ہے. وہ جو چل تو رہا تھا، دیکھنے والوں کو تو نظر آ رہا تھا، لیکن اب اندھوں کو بھی نظر آنا شروع ہو گیا.